او میرے نبی او میرے محبوب، او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے راج دلارے، وہ کہہ رہے ہیں او میری امت 1 گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی۔ اب 8 تراویح پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے ہو، کتنے جا رہے ہو؟ کی کرن جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں، 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اے بھائی پڑھ دو، سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا، اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراویح اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر، لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق لینے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو بناؤ، دنیا کماؤ، حلال کمانا کو میں تو ویسے مذاقن کہہ رہا ہوں، ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی، حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے، لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے، تراویح پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ 1 دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، 1 دن میں پورا قرآن، 1 دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے، سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن، رمضان قرآن، پورا قرآن۔ تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارے سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو۔ اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو۔ لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں، زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو۔ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطع وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو۔ اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ یہ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں
اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامد کو چھوڑ دیتی ہیں، خامد کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامد کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامد کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامد اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے، میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا۔ واقعی نشانی ہے نا بھائی، ارے بولو، من آیاتہ خلق السماوات والارض، میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر، صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامد بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خامد اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامد بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا، میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا۔ اتھاں ہی رہنا ہے، اتھاں ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہن اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پیا میں، جویں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا، تینوں بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو، کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو، پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں۔ ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے۔ میں نے ان کو تڑپتے دیکھا، میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات، کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے،
اے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب ہو صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے ہوتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ کوئی داغ ہے۔ لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جاؤ، طلاق دے دی۔ بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے۔ ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے، ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم مہمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو۔ اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے۔ اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کا نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب، بس کر دیتا تیرا ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ شرابی سے بات، میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فہم، بہت بڑا زمیندار گھرانہ، ایک بچی نے فون کہا، مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے، ٹھیک، میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں، لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے۔ میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے، میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو کہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے، عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامد بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق، ماں باپ پیش کرے، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں۔ بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو، بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو۔ ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر۔ ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی۔ حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش۔ ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی، اس بت کو توڑا ہے۔ پھر قریش سے باہر نکلے، عرب، میمونہ رضی اللہ عنہ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ عنہ،
बनु मुस्तलक, ज़ैनब बिन्त जहश कुरैश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कुरैश, उम्मे सलमा कुरैश, बाहर निकले। ज़ैनब मैमूना हिलालिया कुरैश से बाहर, जुवैरिया बनु मुस्तलक कुरैश से बाहर। फिर एक कदम आगे अरबों के बाहर शादी की, यहूदियों में हजरत सफिया, यहूद, बनु कुरैजा। आप जानते थे कि मेरी उम्मत ये बुत खड़े करेगी, ये बुत खड़े करेगी, बच्चियां बूढ़ी हो जाएंगी, कहेंगी बस राजपूत मिलेगा तो करेंगे नहीं तो नहीं, मेमन मिलेगा तो करेंगे नहीं तो नहीं, शेख मिलेगा तो करेंगे नहीं तो नहीं। ये पता नहीं कित्थों आ गए जाट बाट नाटक, कित्थों इकट्ठे हो गए। कौमें तो पहचान के लिए हैं, ना कि इन दीवारों को खड़ा करने के लिए। फिर अपनी बच्चियों को सुनो, मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब का रिश्ता किया, अबुल आस बनु उमैया, दुश्मन खानदान, हजरत रुकैया, हजरत उस्मान बनु उमैया, हजरत उम्म कुलसूम, हजरत उस्मान बनु उमैया, मुखालिफ धड़े में। हजरत उस्मान अपना धड़ा छोड़ के आ गए, लेकिन पीछे निस्बत तो बनु उमैया है। एक बच्ची फातिमा अपने घर में दी अली को, और वो भी कैसे दी? एक हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से जिब्रील आया, हुक्म सुनाया, फिर मैंने कदम उठाया। ठीक हो गया? अब हजरत अली रिश्ता लेकर आए, रिश्ते का पैगाम लेकर आए, और आकर चुप करके बैठ गए। आपको तो पता था अली क्यों आए बैठे। आपने कहा अली कैसे आए? चुप, शर्म की वजह से। 21 साल उम्र थी बस फातिमा की, 15.5 साल। फिर आपने खुद कहा अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? तो आपने कहा इंशा, और ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बड़े परेशान से उठे और बाहर आ गए। बाहर सहाबा इंतजार कर रहे थे कि क्या बनता है। सहाबा ने पूछा क्या हुआ? का इनकार। इनकार? वो कैसे? का कुछ भी नहीं बोले। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने के कुछ तो बोले होंगे। का इंशाल्लाह कहा था। कहा तो हो गया। का वो कैसे? का नबी का इंशाल्लाह हाँ होता है। अच्छा, अब ये इंशाल्लाह क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि हाँ हो गया? आसमान से वही आ चुकी है, जिब्रील आ चुका है कि फातिमा अली के लिए है, ये जोड़ा तय हो चुका है, फिर हाँ क्यों नहीं की? अरे आपको समझाने बताने के लिए। सुनो मैं क्या फरियाद कर रहा हूं। सिर्फ इबादत का नाम इस्लाम नहीं है, ये सब इस्लाम बयान कर रहा हूं। मेरे नबी घर आए, फातिमा जैसी जन्नत की शहजादी को बुलाया, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। क्या वही के आने के बाद भी पूछने की जरूरत थी? जब अल्लाह कह चुके हैं कि फातिमा अली के लिए है, और आसमान से जिब्रील आ चुके हैं कि ये रिश्ता आसमानों पे तय हो चुका है, फिर ये क्यों कहा फातिमा बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो? ये कराची वालों को सिखाने के लिए, क़यामत तक की उम्मत को सिखाने के लिए कि बेटियों से पूछा जाता है कि ये शादी बेटी का हक है, ये निकाह बेटे का हक है। ये इजाब कबूल माँ बाप करते हैं या लड़का लड़की करते हैं? और इजाब कबूल के बगैर निकाह हो सकता है? मेरे एक दोस्त हैं चौधरी रफाकत मंडी बाउद्दीन, उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे वो नौकरी पे लगे, वो कंडक्टर बन गया, क्लीनर कंडक्टर। वो सारी जिंदगी उसमें गुजर गई। उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी कटलो, उस्ताद जी आगे चलो, उस्ताद जी पीछे चलो। उसकी शादी होने लगी। ये मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूँ, सही वाकया सुना रहा हूँ, मंडी बाउद्दीन। अच्छा, मौली साहब आख्या हाँ भाई पुत्रा फलाने दी धी ते ऐ ओदा ना ते ऐ ओदा प्यो ते इतना मार मैं तेनू दित्ती, तो कबूल कीती? आखन लगा जी आण दो। तो उसके भाई ने उसको कौन नहीं मारी, कहता जी जान दो। वो समझा चाहते भी आन दो तो जान दो, कट लो कर लो। ईजाब कबूल कितने जरूरी लफ्ज हैं कि जब तक लड़की लड़का ये नहीं कहेंगे निकाह नहीं होगा। ये माँ बाप का हक है, ये बच्चों का हक है। तो आज माँ बाप क्यों जुल्म करते हैं कि जबरदस्ती अपनी मर्जी की शादी मुसल्लत करते हैं? अल्लाह करे हमारी औलाद हमारी मर्जी पे शादी करे। बच्चों से कहता हूँ माँ बाप की मर्जी की शादी करो, माँ बाप की मर्जी की शादी करो, माँ बाप की मर्जी की शादी करो। मैं तुम्हें बगावत की राहें नहीं दिखा रहा, लेकिन जो माँ बाप जबर कर रहे हैं मैं उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि वाकयात सुन सुन के देख देख के मेरा कलेजा पका हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वो मज़ामीन है जो नहीं मेंबर से बयान किए जाते। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे मुआशरे की दुखती हुई रगें हैं। जहां नेकी देखो वहां रिश्ता दे दो, चाहे खानदान है। हाँ, खानदान में को तरजीह दो, खानदान को तरजीह दो, कोई शक नहीं। लेकिन अगर खानदान में जोड़ नहीं, बाहर तलाश करो। हमारे जो हम बच्ची वाले, हम कैसे जाएं? बच्ची वाले नहीं जा सकते। ये तो हिंदुस्तान की हिंदी सकाफत है। मेरी बेटी जवान है, मेरे जिम्मे में अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करूं। मैं जाकर कौन भाई मेरी बच्ची जवान है, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप
ہمارا پیغام قبول کر لیں، لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دو. فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی. وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا. یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھو، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے. علی جی مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں. اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد، میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلایا. ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا. یہ کیسے احمق لوگ، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف. دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامد کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. تو اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ نے علی کو بلایا، کہا اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا. عائشہ ام سلمہ حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا، اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، کہ علی نبی کی بیٹی مبارک. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو. یہ رشتہ بڑا اہم ہے. من آیات ہی، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں. آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے. کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی. میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں. اپنے خامد کا حق پہچانو، اپنی بیوی کا حق پہچانو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر. بھائیو بہنوں، یہ معاشرت ہے، معاشرت. اس کو سیکھو، اس کو سیکھو. ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو. میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے، میرے گھر سے، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی. نماز میں کون سی نماز؟ فرض، عشاء فرض. لبیک اماں جی، لبیک. ہاں سر، نماز بعد میں ہوگی، پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا. باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے. آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جائے گا. اویس کرنی. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں، اویس کو روک لو. اویس کرنی گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو ہے آگے بریکہ کیوں لگ گئی ہیں. خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو. ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، جہنمی. تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں. یہ جہنمی کھڑے ہیں، انگلی اٹھا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو. اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. اور سناؤ، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس بن عامر من مراد من قرن. اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی. یمن سے آئے گا، رنگ کا کالا، قد کا درمیانہ. اسے پھلبیری برس کی بیماری ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، ایک سفید نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا. تم نے اور علی نے، علی اور عمر، تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے. یا رسول اللہ ہے اس لیے اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے. علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی،
ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال۔ اویس کوئی نہیں ملا، تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے، سامنے کھڑے کر، ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا، اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ تو چند لوگ رہ گئے، اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ تو ایک آدمی باقی بچا، ایک کہ تم کرنی مراد جی، میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا ہوں۔ ارے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے، پاگل جو ہے، تجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنا کہ پاگل تو نظر آتا ہے، وہ نہیں۔ کہاں ہے؟ حج پر ہے؟ جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے عرفات۔ آپ نے حضرت علی کو لیا، دوڑ لگا دی عرفات۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چل رہا ہے۔ یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے، نماز تھوڑا مختصر سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں۔ مزدور؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا تکلیف، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب امیر المومنین، میں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہا یہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا، کس لیے؟ دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے؟ کہا ہاں تو ہمارے لیے۔ کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے۔ آپ کی مائیں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو، مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو۔ ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو، ساتھ مت دو، ساتھ مت دو۔ ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ اولاد کو ٹائم دو۔ آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، آج کی مائیں بچوں کو ٹائم، ماں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام، تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں، فل ٹائم جاب نہیں رہے۔ ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ، باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ۔ اپنی اولاد کو محبت دینا۔ 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو۔ 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے۔ ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے، اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے۔ یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں، لاشعور میں۔ ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے، محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتی، اسکول۔ وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے۔ آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے، اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی۔ یہ ظالم ماں باپ ہیں، میری تم سمجھ نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو۔ جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا، تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا، کارٹون پر بٹھا دیا، کمپیوٹر پر بٹھا دیا۔ کارٹون آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں، سارا دن کارٹون ویکھ انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدا، ہر جگہ کارٹون نظر آمدا۔ وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ، کدی اتے کدی ہیٹ، وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کا جہالت ہے، زیادتی ہے۔ ماں نہیں سنبھال سکی، تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالی؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے، وہ کاروباری ادارے ہیں، وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے، ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں۔ اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے، پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے۔ تو
تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں، جو لڑکیاں، جو مرد اور ٹیچر ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے، بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں. تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ وہ ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے. ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ. سپ سمجھ لو، سانپ. تو بچے بولے مس CUP کپ. کہا نہیں بچوں CUP سپ. انہوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں، بے روزگاری ہے. ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے، لینی ہے تو جاؤ. اسے پتا ہے یہ مجبور ہے، یہ آئے گا، یہ آئے گا. اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ستا ہوا کوئی نہیں، جاگتا پہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا. مقدمہ جت کے دکھا ہوا ہے جہاں. تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے طرف کہتی ہے میرے بچے سنبھالو. کیسے؟ ماں بنو، باپ بنو، ٹائم دو. یہ میں نے کہا تو ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے. ٹیلی فون آف کر دو. اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے تھے، مال چکا دیا جائے، بیٹی چلی گئی ہے. اب ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے. سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر. گاڑی چل رہی ہے، ٹیلی فون چل رہا ہے. گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی. پھر روٹی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون سن رہے ہیں. روٹی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون سن رہے ہیں. روٹی کھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں. جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے. آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے حسن، حسین، زینب، ان کے لیے ام کلثوم، بچوں کے لیے تھا. تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا، بیٹھنا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے. موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب. موبائل کی گھنٹی، بچہ متوجہ ہے، ماں کا فون بجا، بچہ بات کر رہا ہے، ماں نے فون کان کو لگا، اس نے بچے کو ذبح کر دیا. کان دو، کان سنو اپنے. اگر چھوٹے بچے ہیں، کیا بڑے بچے ہیں، سنو اپنے بچوں. ہم سنتے نہیں. کان دو، کان. یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا. آنکھیں بند، اب میں نہیں دیکھ رہا. زبان بند، اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا. میں نے ناک بند کیا، اب میں سونگ نہیں سکتا. لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے. میں نے انگلی ڈال دی، لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے. پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھیپڑا نہیں چلتا، سونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے. لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات اہمی کہہ دی. بچے نے اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے. صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو. فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فضربنا علی آذانہم، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا. اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو. اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں. بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ. پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے ہیں، پھر ان کو ولن نظر آتے ہیں. جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے. یہ یہاں ماں ادھر، ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں. سب، ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کا واسطہ ہے، رشتے مت توڑو. لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے. اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا. ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اماں اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ. یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی ہے. کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے. پیشاب کرتے موبائل، یہ زندگی ہے. تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی؟ دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنے آپ کو اینالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار. کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا. تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے.
लेटो तो मोबाइल कान से, बैठो तो मोबाइल कान से। जब अपने बच्चों में बैठो, खामिद बीवी बच्चे, मोबाइल बंद कर दो, आपस में बैठो। ये बैठना तरबियत है, तरबियत है। नसीहत करना तरबियत नहीं होती, रवैये तरबियत होते हैं, रवैये, सुलूक। बीवी को मोहब्बत दो, बीवी खामिद को मोहब्बत दे। दरगुज अल्लाह के वास्ते पकड़ थकड़ का मुआशरा खत्म करो, तनकीद और तंज का मुआशरा खत्म करो। माएँ छोटे से बच्चे को बड़ा बनाने के चक्कर में इधर से थप्पड़ उधर से थप्पड़, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये क्या किया, वो क्या किया, सहम सहम सहम। बच्चा माँ बाप से कट के कहीं का कहीं चला जाता। मुझे पता है तुम नहीं करोगे, लेकिन सुनो तो सही, तुम्हें अगले नहीं कर रहे हो, अभी तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, ओहो इसका तो फ्यूचर खतरे में पड़ गया, इसका तो फ्यूचर खराब हो जाएगा, अभी तक स्कूल नहीं गया, हाली उधर पैम्पर लथा नहीं, ओहो अभी तक स्कूल नहीं भेजा, ओहो। जब तक ऐसे बेवकूफ माँ बाप हैं, स्कूल वालों की चांदी सोना बनता रहेगा। माँ किस काम के लिए है? क्यों 9 महीने पेट में उठाने की तकलीफ, क्यों 9 महीने पेट में रखने की तकलीफ उठाई, क्यों अपनी छातियां दूध पिला पिला के नीचे लटका दी, क्यों? कि ये एक मेरा आसरा बने, अच्छा सही इंसान बने। कभी स्कूल के हवाले, कभी ट्यूटर के हवाले, कभी कार्टूनों के हवाले, कभी लैपटॉप के हवाले। तो अपने हवाले कब करेगी इसको? अच्छा इंसान बना दो, फिर लैपटॉप भी चलाए, फिर कंप्यूटर भी चलाए, स्कूल भी जाए, कॉलेज भी जाए, यूनिवर्सिटी भी जाए। यूनिवर्सिटियां हैं, तहजीब कोई नहीं, स्कूल हैं, इल्म कोई नहीं, PhD की डिग्री है, जहालत की इंतहा है, इंसानियत नाम का पता ही कोई नहीं कि इंसान कहते किसे। ये मैं सब दीन बता रहा हूं, घर की जिंदगी बताइए। रमजान तो 1 महीने की चीज है, आएगा चला जाएगा। घर की जिंदगी तो मौत तक साथ चलती है, साथ चलती है। ये सब रिश्ते हैं, इनको इज्जत दो। बहनों को वरासत में हक दो, बहनों को वरासत में हक दो, बहनों को वरासत में हक दो। अगर बाप की तरफ तुम्हारी जाती कमाई है, तुम्हारे जिम्मे नहीं, बाप की तरफ से एक ईंट भी आई है तो आधा टुकड़ा करके दो बहनों को। लेकिन मेरे पंजाब में, खास तौर पर मेरे जिम्मेदार माहौल में, कोई बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। चैली अंगूठे लगवा के जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। ये जुल्म और सितम हर गांव में है, हर जगह पर है। और जिसने बहनों का हक खाया, सारा रिस्क हराम हो गया, सारा रिस्क हराम हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी, उसने उनका हक अदा किया, उनके साथ हुस्न सलूक रखा, तो जन्नत उसके लिए वाजिब होगी। आज की बहन अपने भाई से बाप की वरासत में से हिस्सा नहीं मांग सकती, कहते बेगैरत है, या हिस्सा ले ले या बाइकआउट, हिस्सा लेगी तो बाइकआउट। मेरा रब कह रहा लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ओ मेरे बंदो, मैंने बेटी का हिस्सा भी रखा है, मैंने बेटे का हिस्सा भी रखा है। मुझे पता नहीं तुम्हारा माहौल क्या है, लेकिन मेरे जिम्मेदारा माहौल में कोई बेटी भाइयों से, कोई बहन भाइयों से जमीन नहीं मांग सकती, उसे जलील करके तबाह कर देंगे, जिल्लत की आखिरी सीढ़ी तक उसे चढ़ाएंगे। जमीना मंगती है साढ़े को, जमीना मंगनी है साढ़े को। मेरे वालिद मरहूम ने सबसे पहले अपनी हमारी बहनों को जमीनों में हिस्सा दिया था, तो सारे जिम्मेदार नाराज हो गए, एक ही की जाना, साड़ियां दियां साढ़े गल पै जासे, साड़ियां दियां साढ़े गल पै जासे। होना जब शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं, मैं रायमंड पढ़ता था, मैं उनके लिए शहद की बोतल लेकर गया, अपने बाग से उतारी, मैंने पेश की, हजरत अभी मैं शहद लाया। फरमाया कहाँ से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है, आम का बाग था। अब शहद की बोतल थी उस 10 रुपए की, 10 रुपए। अब मेरे उस्ताद का सवाल सुनो, तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीनों में से हिस्सा दिया था? तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीनों में से हिस्सा दिया था? ये सवाल क्यों किया था? कि अगर हिस्सा दिया था तो ये शहद साफ है, हलाल है, अगर नहीं दिया था तो ये शहद साफ नहीं है, हलाल नहीं है, इसमें बहनों का हक शामिल। मैंने कहा उस्ताद जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बाप की बहन ही कोई नहीं थी, 2 भाई सिर्फ, जे कोई बहन होंगी कदी ना देंदा ही कोई ना। फिर कहने लगे अच्छा तो तेरे दादा ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? मैं कहा सही में उसने जमाया ही कोई ना, मैंने क्या पता। इतनी रिसर्च, एक शहद की बोतल के बहनों को हिस्सा दिया कि नहीं दिया? आज मेरे देश में बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। न पठान देते हैं, न बलोच देते हैं, न सिंधी देते हैं, न पंजाबी देते हैं, न ये बल्तिस्तानी देते हैं, कोई नहीं देता, सब भाई खाते हैं। ओ मेरे भाई, ओ चोरी है, डाका है, जुल्म है, नाइंसाफी। एक जिम्मेदार ने मेरा बयान सुना, वो उसको बड़ा ख्याल है, वो गया अपनी बहन के पास कि मेरी बहन ऐ तो अपना हिस्सा ले। वो बेचारी डरी हुई,
کہنا ہاں بھائی میں تینوں دے دیتا ہے، میں نہیں لیندی، میں نہیں لیندی. ہو سکا نا بھائی نا میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا. اس نے پٹواری بلا سارا کر آ کے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا. 4 دن بعد کہنے لگا جو ہن دیونی ہے تو دے چا. وہ آخر لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دیواں. یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں، کلاشنکوف دکھا کر، پستول دکھا کر. وہ بیچاری جان بچانے کا ٹھیک ہے لے لو. یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے. بھائیو وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، ادھر مستورات ہیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ صاحب ثروت ہیں، باپ کی وراثت میں کچھ ہے، اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو، ورنہ سب حرام کھا رہے ہو. دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے. چلو نہ پکڑ. میں گھر سے باہر نکلا، ہمارا نوکر دودھ اٹھا کر بڑا بڑا گڑوا ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو میں نے کرنے لگا اے مولانا صاحب چواکا کہتے ہیں قطرے کو، چواکا ہماری زبان چواکا سمجھ گئے. چواکا کیا قطرہ. کہنے لگا بڑا بڑا مولانا صاحب اے میں ایک چواکا پیشاب دا وچ ڈٹھا ہے، کوئی گل تا نہیں ہے. میں کہ پتر مجھ نو پیواؤں صاحب اپنے پیمن تا کوئی نہیں. اے میں ایک چواکا ڈٹھا ہے، کوئی حرج تا کوئی نہیں. وہ دودھ نکالتے تھے، اس کا پیشاب وہ دم ہلاتی ہے تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا. تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا. یہ دودھ میں چواکا ہے، دودھ میں قطرہ ہے حرام کا. اپنی بہنوں کو حصہ دو، اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا. یہ میں نے 2 گھنٹے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو دین کون بیان کر سکتا ہے. لیکن عبادات، معاشرت، توحید، رسالت، آپس کا تعلق، خاندانی تعلق، اپنوں سے غیروں سے کس طرح ہم نے زندگی گزارنی، میں نے کوشش کی ہر پہلو پر تھوڑی بات ہو جائے. دل کو لگی ہو لے لینا، نہ لگی ہو فقیرانہ آئے صدا کر چلے. میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کرنا. میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. اٹھو بیٹھو. اور اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، کالجوں میں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں ہو رہی ہیں. جو نوجوان چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں، پھر دعا کر لیتے. جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرے، اللہ بہت قبول کرے. بیٹھو بھائی. آخری بات کہتا ہوں، یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا. کسی سے ناراض ہو جاتے ہی صلح کر لینا. خاص طور پر خامند بیوی ناراض ہوں اور واپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ خوشخبری ہے. اگر خامند بیوی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دینا. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. اللهم يا ربنا يا مالكنا يا غاية رغبتنا يا من رفع السماء بقدرته وتحل الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے، تیری بندیاں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، گنہگار بھی، نیک بھی، سب تیری بارگاہ میں، جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں اس آس پر کہ ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے. ہم تیرے حساب پہ پورے نہیں اتر سکتے، ہم تیری عدالت پر پورے نہیں اتر سکتے. ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے کلب والوں کو قبول فرما، جن دوستوں نے یہ ساری کوشش کی، ہمارے وجاہت بھائی اور دوسرے جتنے ہیں میرے مولا، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. جتنے مرد عورت چھوٹے بڑے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں یا اللہ، میں ان کا